اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ اور جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا کہ میں تمہیں جو کتاب اور حکمت عطا کروں، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے اور اس کتاب کی تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہے، تو تمہیں اس پر ضرور ایمان لانا ہوگا اور اس کی نصرت کرنا ہوگی۔ پھر ان سے کہا کہ کیا تم نے اقرار کیا اور میرے اس عہد کا ذمہ لیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے اقرار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس پر گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ حاشیہ نمبر 96۔ اللہ نے انبیاء علیہ السلام سے اس بات کا عہد لیا تھا کہ اگر تمہاری زندگی میں کوئی نبی مبعوث ہو اور وہ تمہارے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرے تو تم اس نبی پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے۔ اس تاکیدی حکم کے بجا لانے کی ان سے توثیق کرائی گئی اور شہادت بھی لی گئی۔ یہ حکم ہر نبی کی امت پر بھی بطریق اولا نافذ العمل ہے۔ فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ پھر اس کے بعد جو بھی اس سے پھر گیا تو ایسے ہی لوگ نافرمان ہیں۔ حاشیہ نمبر 97۔ اس میثاق کی اہمیت کو مزید واضح کرتے ہوئے بتایا گیا کہ اس میثاق کے بعد ہر نبی کی امتی اس حکم پر عمل پیرا رہنے کے پابند ہیں۔ روگردانی کرنے والے نافرمان اور سزا کے مستحق ہوں گے۔ اس آیت میں اہل کتاب کے لیے سخت تنبیہ ہے، کیونکہ وہ اس حکم کی صریح خلاف ورزی کے مرتکب ہیں، اگرچہ کفار مکہ بھی خطاب میں شامل ہیں۔ اس کے مطابق یہودی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے اور ان کا ساتھ دینے کے پابند تھے، لیکن انہوں نے روگردانی کی اور پھر یہود و نصارہ آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے اور نقض عہد کے مرتکب ہو کر فاسق بلکہ کافر قرار دیے گئے اور اس طرح دین اسلام ہی سے نکل گئے۔ دراصل نبی برحق پر ایمان نہ لانے کی وجہ ان کا صدیوں کا بگاڑ، ایمان و عقیدے میں کفر و شرک کی ملاوٹ، دنیا پرستی اور مال و زر کے حرص و طمع جیسے عوامل تھے۔ ان ظالموں نے اپنے مفاد کی خاطر حرام کو حلال کرنے اور باطل موقف کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اپنی کتابوں میں تحریف تک کر ڈالی تھی۔ قومی و مسلکی تعصب اور باطل موقف پر ضد و ہردرمی سے جماؤ قبول حق میں رکاوٹ تھا، اور اس کے لیے انہوں نے دلیل اور جواز محرف کتابوں سے پیش کرنے کی کوشش کی اور لوگوں کو بہکایا کہ ہم اس کو کیسے قبول کریں۔ یہ دعوت تو ہمارے اکابرین کے ایمان و عقیدے اور ہماری کتابوں ہی کے خلاف ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل انبیاء علیہ السلام سے عہد لیا جاتا رہا اور انہوں نے بعد والے نبی کی بشارت بھی دی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا نہ کوئی عہد لیا گیا اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آنے والے نبی کی بشارت دی، کیونکہ سلسلہ نبوت آپ پر ختم ہو گیا تھا۔ پچھلے انبیاء علیہ السلام کے عہد کا ذکر تو پچھلی آیت میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کا کہیں ذکر نہیں۔ قرآن و حدیث میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی صاحب شریعت نبی مبعوث نہ ہوگا۔ البتہ عیسیٰ علیہ السلام جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مبعوث ہو کر مرفوع الی اللہ ہو چکے ہیں، ان کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ قرب قیامت ان کا نزول ہوگا اور وہ اسی آخری شریعت کی اتباع کریں گے۔ أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون۔ کیا یہ اللہ کے دین یعنی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کے متلاشی ہیں؟ حالانکہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب خوشی یا ناخوشی سے اسی کے تابع فرما ہیں اور یہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ حاشیہ نمبر 98۔ بتایا جا رہا ہے کہ دین اسلام کے پیروکار تو مذکورہ میثاق کے تحت اس حکم پر عمل درآمد کرنے کے پابند ہیں،
تو اب اسے انحراف کرنے والے بھلا کس طرح مسلم رہیں گے؟ اہل کتاب کو جھنجھوڑا گیا ہے کہ یاد رکھو اللہ کا پسندیدہ دین تو دین اسلام ہے، اور پوری کائنات طوعاً و کرہاً اسی پر عمل پیرا ہے۔ ذرا نگاہ اٹھا کر دیکھو، یہ کائنات، اس کے تمام عوامل اور مخلوقات عالم سب کے سب اللہ تعالیٰ کے تابع فرما ہیں، کوئی اس کی اطاعت سے سر منہ انحراف نہیں کرتا۔ پھر تم اس کے دین سے روگردانی کر کے اور اس کی اطاعت سے نکل کر کہاں جاؤ گے؟ سورہ رحمان میں اس بات پر زور دیتے ہوئے فرمایا کہ اے گروہ جن و انس، تمہارے اندر اتنی سخت نہیں کہ حدود کائنات سے فرار ہو سکو، یعنی تم میں اتنی قوت کہاں کہ اللہ کی اطاعت سے گریز کر کے اس کی پکڑ سے بچ سکو۔ قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہم پر نازل ہوا، اور جو ابراہیم و اسماعیل، اسحاق و یعقوب اور اس کی اولاد پر نازل ہوا، اور جو موسیٰ، عیسیٰ اور دیگر انبیاء علیہ السلام کو ان کے رب کی طرف سے عطا کیا گیا، اور ان کے درمیان کسی میں بھی کوئی فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ حاشیہ نمبر 99۔ یہاں دین اسلام کی حقانیت پر مزید زور دیتے ہوئے استدلال کو وسعت دی گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا کہ آپ ان کو بتا دیں کہ ہم نہ صرف اس کتاب پر ایمان لائے ہیں جو ہم پر نازل ہوئی ہے، بلکہ ہم پچھلی کتابوں اور صحیفوں پر بھی لائے ہیں جو ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام اور ان کی اولاد پر نازل ہوئی تھیں۔ وہ سب اللہ کے سچے نبی تھے، اور ان پر نازل شدہ آسمانی کتابیں دین اسلام پر ہی مشتمل تھیں۔ اس بارے میں ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم ان سب کو اور دیگر تمام انبیاء علیہ السلام کو اور ان پر نازل شدہ کتب کو برحق سمجھتے ہیں، اور ان انبیاء علیہ السلام میں کوئی تفریق نہیں کرتے، بحوالہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 286۔ البتہ ہم آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہی کے پیروکار ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ قرآن اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ کتاب ہے جس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی ہے، اور یہ شریعت قیامت تک نافذ العمل ہے۔ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا طالب ہوگا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ حاشیہ نمبر 100۔ پچھلی آیت میں جامع انداز میں استدلال کو سمیٹ دینے کے بعد یہاں دو ٹوک فیصلہ سنا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مطلوبہ دین اسلام ہی ہے، ہر نبی نے اسی دین کی دعوت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دین کی تکمیل فرما دی ہے، بحوالہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 3۔ اس میں اب کسی بھی قسم کے رد و بدل یا کمی و بیشی کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں، اور قیامت تک یہی دین نافذ العمل رہے گا۔ لہذا اب ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کا تو کسی اور طرف ذرا بھی میلان نہ ہونا چاہیے۔ ان کے لیے دائمی خسارے سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ وہ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر کے بلا پس و پیش ایمان کا اقرار کر لیں، اور قومی و مسلکی عصبیت کا شکار ہو کر روگردانی کی روش نہ اپنائیں، ورنہ ان کے سارے اعمال غارت ہو جائیں گے اور وہ دائمی خسارے کے گڑھے میں ڈال دیے جائیں گے۔ یہ بات بھی ذہن نشین کر لی جائے کہ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے، اور اس کا منبع اور سرچشمہ قرآن اور صحیح احادیث ہیں جو تا قیامت محفوظ ہیں۔ اس سے ہٹ کر نہ تو کوئی دین قابل قبول ہوگا، اور نہ ایمان و عقیدے میں کوئی تبدیلی، اور سنت سے ہٹ کر ہر بدعت و رسم قابل رد ہوگی، بحوالہ بخاری کتاب الصلح۔ اور ایسا کرنے والے دین اسلام سے منحرف سمجھے جائیں گے۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ قرآن و حدیث کے خلاف ہر نظریہ و نظام، خواہ و جمہوریت کا طاغوتی نظام ہو یا اشتراکیت وغیرہ کے بے دینی پر مبنی نظریات ہوں، قابل رد ہوں گے، اور ایسے نظریات پر اسلامی لیبل لگا کر قابل قبول بنانے کی کوشش بھی محض فریب کاری سمجھی جائے گی۔ اسی طرح اسلامی شریعت کے مقابلے میں تصوف کا نظام طریقت، جس کے نظریات و اعمال قرآن و حدیث سے یکسر خلاف بلکہ قرآن و حدیث کا سراسر مذاق ہے، قطعاً مردود ہے۔ ایسے نظریات پھیلانے والے طواغیت سے مکمل برات و اجتناب کا رویہ اپنایا جائے گا۔
كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين۔ اللہ ایسے لوگوں کو کیوں کر ہدایت دے گا جو ایمان لا کر کافر ہو گئے، جبکہ وہ اس کی گواہی بھی دے چکے ہیں کہ یہ رسول سچے ہیں اور ان کے پاس اس کی واضح نشانیاں بھی آ گئی تھیں۔ اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ حاشیہ نمبر 101۔ جو شخص دعوت اسلام پر ایمان لا کر دین اسلام کو قبول کر لے اور پھر دانستہ محض بغض و عناد، انا پرستی یا دنیاوی مفاد کی خاطر دین سے پھر جائے تو ایسا شخص اصطلاحاً مرتد ہوتا ہے اور اس کا یہ عمل ارتداد کہلاتا ہے۔ ایمان کی نعمت پا کر پھر اس کو ٹھکرا دینا بڑی ہی بدنصیبی کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور تعلیمات اور کتاب اللہ کی آیات میں کھلی نشانیاں اور واضح دلائل دیکھ لینے کے باوجود ایمان کی ناقدری اور غیر سنجیدہ روش ان لوگوں کی ہی ہوتی ہے جو یوم حساب سے غافل ہوں اور خواہشات نفس کی تکمیل کو زندگی کا مقصد قرار دے لیں۔ ایسے لوگ اس نعمت کے اہل نہیں ہوتے، اس لیے ان سے یہ نعمت بالآخر چھین لی جاتی ہے۔ ایسے لوگ کسی اور کا نقصان نہیں کرتے، اپنی ہی آخرت برباد کر کے اللہ کی رحمت و مغفرت سے محروم اور پھٹکار زدہ ہو کر دائمی خسارے کے گڑھے میں گر جاتے ہیں۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ من فارق الجماعۃ شبرا فقد خلع ربقۃ الاسلام من عنقه، بحوالہ ابو داؤد کتاب السنہ باب فی قتل الخوارج، یعنی جو جماعت سے ایک بالش بھی جدا ہوا اس نے اپنے گلے سے اسلام کا پٹا نکال پھینکا۔ اس سورہ میں آگے آنے والی آیات میں آخرت کا ایک منظر پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ اس دن کا خیال کرو کہ جب کچھ چہرے سفید یعنی روشن ہوں گے اور کچھ سیاہ، تو سیاہ چہرے والوں سے کہا جائے گا کہ کیا تم ایمان لانے کے بعد پھر کافر ہو گئے؟ تو لو چکھو اب کفر کی روش اختیار کرنے کا مزہ۔ اور جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، بحوالہ آیت نمبر 106 اور 107۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ یہود و نصارہ جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اپنی کتابوں کے حوالے سے ذکر کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانیاں بھی انہوں نے دیکھی تھیں اور ان میں بعض ایمان لے بھی آئے، اس کے باوجود ان کے دنیاوی مفادات، ضد اور تعصب نے انہیں ایمان لانے کے لیے آگے نہ بڑھنے دیا۔ ان آیات میں ان کی ہٹ درمی کی طرف بھی اشارہ کرتے ہوئے شدید انذار و تنبیہ ہے۔ وضاحت: دین حق قبول کر کے اس سے پھر جانے یعنی دوبارہ کفر اختیار کرنے والا شخص اصطلاحاً مرتد کہلاتا ہے، جس کے عقائد اسلامی عقائد سے متصادم ہوتے ہیں، جیسے کوئی مسلمان عیسائیت یا قادیانیت اختیار کر کے اسلام کے بنیادی عقائد سے منحرف ہو جائے۔ تاہم اس اصطلاح میں وہ شخص بھی داخل ہوگا جس کے عقائد اگرچہ اسلام کے عین مطابق ہی ہوں مگر وہ اپنے ہم عقیدہ لوگوں کو کافر گردانتا ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہنے والے کی طرف کفر پلٹتا ہے، بحوالہ بخاری کتاب الادب، یعنی وہ خود کافر ہو جاتا ہے اور ایماندار ہونے کے بعد کافر ہونا ہی مرتد ہو جانا ہے۔ لہٰذا وہ لوگ بھی مرتدین کے زمرے میں داخل ہیں جو بظاہر یا واقعتاً عقیدہ کی کسی خرابی میں مبتلا نہ ہوں مگر صحیح العقیدہ مسلمانوں کو کافر کہتے ہوں۔ أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين۔ ان کی تو سزا یہی ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں اور سارے انسانوں کی لعنت ہو۔ خالدین فیہا لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون۔ اس میں ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کے عذاب میں کمی ہوگی اور نہ ان کو مہلت ملے گی۔ حاشیہ نمبر 102۔ یہاں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اسلام قبول کر کے پھر جانے والے کتنے بڑے مجرم ہیں۔ دراصل یہ دوسرے کفار و مشرکین سے بھی زیادہ سنگین جرم کے مرتکب ہیں، کیونکہ انہوں نے تو ایمان لانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہوئے کتاب اللہ کی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے آئینے میں ایک طرف تو ایمان خالص کے خوش آئین نتائج، جنت کی دائمی اور بیش بہا نعمتوں اور جہنم کی ہولناکیوں کا چشم دل سے مشاہدہ بھی کر لیا تھا، پھر بھی فریب نفس کا شکار ہو کر روگردانی کی روش پر چل پڑے۔ ان بدبختوں نے ہدایت کی جگہ گمراہی اور اللہ کی رحمت و مغفرت کے مقابلے میں اس کے قہر و غضب اور دنیا اور آخرت کی دائمی ذلت اور رسوائی کو پسند کر لیا، لہذا ان کے لیے نہ تو کوئی مزید مہلت ہے اور نہ عذاب کی شدت میں کوئی کمی۔ إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا
فإن الله غفور رحيم. سوائے ان لوگوں کے جو اس کے بعد توبہ کریں اور اصلاح کر لیں تو یقیناً اللہ بہت زیادہ مغفرت فرمانے اور رحم فرمانے والا ہے. حاشیہ نمبر 103. گزشتہ سطور میں کی گئی تشریح سے یہ بات واضح ہے کہ کفار و مشرکین کے مقابلے میں مرتد ہونے والوں کی توبہ اور رجوع کرنے کا امکان کم ہوتا ہے. تاہم اگر ان میں کچھ ایسے ہوں جن کے اندر ایمان کی قدر و قیمت کا کچھ احساس پیدا ہو جائے اور وہ اپنے نفس، خارجی دباؤ اور شیطانی ترغیبات پر قابو پا کر توبہ کر لیں اور پورے عزم و حوصلے کے ساتھ اپنی اصلاح کر کے ایمان والوں میں دوبارہ شمولیت اختیار کر لیں تو اللہ تعالیٰ کا دامن رحمت و مغفرت تو بہت ہی وسیع و کشادہ ہے. سچی و مخلصانہ توبہ و انابت اللہ سے پچھلے گناہوں کی تلافی ممکن ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 160 میں سچی توبہ کی شرائط میں یہ بتایا گیا ہے کہ توبہ و اصلاح کے ساتھ ہی بیان حق بھی کر دیں. مومنوں میں اعلان رجوع کرنے سے دلوں میں ان کا کھویا ہوا مقام، محبت و احترام بحال ہو جاتا ہے. ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون. جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا اور پھر کفر میں بڑھتے ہی رہے ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی اور یہ لوگ ہیں ہی گمراہ. حاشیہ نمبر 104. ایمان لا کر پھر جانا اور بغاوت و سرکشی اور حق کی مخالفت اور اسلام دشمنی میں آگے بڑھتے رہنا اللہ کے رسول اور ایمان والوں کے خلاف پروپیگنڈے اور سازشوں میں سرگرمی اللہ کے قہر و غضب کو بھڑکانے کا انداز ہے. اس سے ایک طرف تو اپنے لیے رجوع و توبہ کا راستہ بند کرتے ہیں تو دوسری طرف ایمان خالص کی بنیاد پر قائم ہونے والی اجتماعیت کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانے کو ہی اپنا مقصد وجود قرار دے لیتے ہیں اور اس کے لیے ہر قسم کے حربے استعمال کرنا جائز سمجھتے ہیں. جس کام کو پہلے ناجائز سمجھتے تھے اب بڑی بے باکی سے کر گزرتے ہیں اور کوئی عار محسوس نہیں کرتے. اس طرح جرم پر جرم اور گناہ پر گناہ کی دلدل میں پھنستے چلے جاتے ہیں اور گمراہی میں اتنی دور نکل جاتے ہیں کہ یہ نفس کے پرستار خود طاغوت بن جاتے ہیں اور مومنوں کی جماعت میں فتنے اور انتشار کے جراثیم پھیلانے لگتے ہیں. مرتد کے لیے شدید اخروی عذاب کا ذکر کیا گیا ہے اور اسلامی ریاست میں مرتد کی سزا قتل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتدین کے ہاتھ پیر مخالف سمت سے کٹوا دیے اور ان کی آنکھوں میں دہکتی سلائیاں پھروا دی اور ان کے زخموں کو داغے بغیر اسی طرح مدینے کی پتھریلی زمین پر پیاسا تڑپ تڑپ کر مرنے دیا. بحوالہ بخاری کتاب المحاربین. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رؤوف و رحیم اور رحمت للعالمین تھے، کسی کی ذرا بھی تکلیف پر بے چین ہو جاتے تھے، مگر مرتدین کے ساتھ ذرا سی بھی رعایت نہیں کی گئی کہ ان کا جرم بہت ہی سنگین تھا. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئك لهم عذاب اليم وما لهم من ناصرين. بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ کفر ہی کی حالت میں مر گئے تو ان میں سے کسی سے بھی زمین بھر سونا بھی فدیے میں قبول نہ کیا جائے گا. ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا. حاشیہ نمبر 105. آج یہ دنیا کے ناپائیدار مفادات اور متاع قلیل کے حصول کی خاطر اللہ کی مغفرت اور اخروی فلاح کو بے جھجک داؤ پر لگا رہے ہیں، لیکن کل جب دنیا کی زینت و دل فریبی کا پردہ گرے گا اور آخرت کا ہولناک منظر سامنے ہوگا تو یہ چاہیں گے کہ کرۂ ارض کے برابر سونا اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے اپنے عذاب میں کچھ کمی کرا لیں. ان کی یہ خواہش پوری نہ ہوگی اور سوائے حسرت و یاس کے کچھ حاصل نہ ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے کم عذاب والے جہنم میں سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اگر تیرے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے تو کیا اسے تو اپنے لیے فدیے میں دے دے گا؟ وہ کہے گا کہ ہاں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جب تو آدم کی پشت میں تھا تو میں نے تجھ سے اس سے آسان تر بات طلب کی تھی کہ تو میرے ساتھ شرک نہ کرنا، مگر تو نے نافرمانی کی اور شرک پر ہی جمع رہا. بحوالہ بخاری کتاب الرقاق.